اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو عمل میں آپ بہنوں اور بھائیوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ایک دن میں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی بہت ضروری حاجت ہو یا کوئی ایسے مراد یا دعا ہو جو فوری طور پہ پوری کروانا چاہتے ہوں، یا کسی ایسے مشکل کام میں آپ پھنس گئے ہوں جس کا حل کروانا آپ کے لیے نہایت دشوار ہو، یا کوئی بھی ایسی جائز حاجت یا مراد جو اپنے لیے پوری کروانا چاہتے ہوں، تو ایک نہایت قیمتی وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جس کو آپ جب بھی ضرورت اور حاجت کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو ایک ہی دن میں پوری کروا دیں گے۔ تو آج آپ کو نہایت طاقتور مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس سے آپ کے مسائل، آپ کی دعائیں، آپ کی مرادیں ایک ہی دن میں پوری ہو جائیں گی، اور اس عمل کو جائز مقصد کے لیے اپنی زندگی کا آپ معمول بنا لیں، تاکہ آپ کی مرادیں، آپ کی دعائیں، آپ کے حاجات اور مسائل اللہ پاک کی بارگاہ میں پورے ہونے لگیں۔ اور وہ عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ عمل کے آخر اور شروع میں 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے، باوضو قبلہ رخ ہو کر کے 500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اور جب یہ مکمل طور پہ آپ پڑھ لیں تو سجدے میں جا کر کے 50 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ پڑھ کے سجدے سے اٹھ جائیں تو آپ کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بے شک حاجات کو پوری کرنے والا صرف ایک میرے اللہ پاک ہیں، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں جو انسان کو مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال دیں۔ یہ صرف ایک اللہ پاک ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہ تو کسی کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نکال سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا یہی عمل، کیونکہ اکثر میں یہ بتاتا ہوں، کوئی بھی ایسا عمل ہو، آپ اس کا دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو کیا اور اس سے فائدہ کتنے لوگوں کو ہوا۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ مدارس میں جہاں 3000 4000 یا 300 400 ہر مدارس میں اتنے بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو کہ بغیر فیس کے پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کو روزانہ کھانا کھلانے والی رب کی ذات ہے، ان کا انتظام کرنا، ان کے لیے یہ بندوبست کرنا بعض اوقات کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی مخلوق کے سامنے یہ سوال نہیں کرتے کہ ہمیں فلاں حاجت ہے، فلاں حاجت ہے۔ ہم اپنی حاجات کو صرف ایک اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے مدارس میں اور اپنی مساجد میں منع کر دیتا ہوں کہ آپ پہ جب بھی کوئی حاجت آئے یا پریشانی آ جائے، بعض اوقات بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے، سوئی گیس کا بل زیادہ آ جاتا ہے، تو ایسے میں
बड़े मुश्किल मराहल होते हैं, बिल्कुल पास बजट भी नहीं होती, इतनी बजट भी नहीं होती जेब में कि वो कैसे पूरा करें। तो ऐसे में ये अमल शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक अपने गैबी ख़ज़ानों से मदद कर देते हैं। मखलूक के सामने कभी भी इस चीज़ का सवाल नहीं करते कि ये हमें हाजत आई है या ये परेशानी आई है। आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं कि तकरीबन मार्च के महीने में, ये भी जो मार्च गुज़रा है उसमें 2 महीने का बिल सुई गैस का वो पेंडिंग पे था, और अब डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल बहुत ज़्यादा आया है तो मीटर कट ना जाए। तो जब ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गए तो फ़ौरन ये अमल किया, अपनी परेशानी को अपने रब के सामने पेश किया, अपनी हाजत को अपने अल्लाह के सामने पेश किया। तो अल्लाह पाक के हुक्म से उसने गैबी ख़ज़ानों से ऐसी मदद की कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, कि मैं बयान करना मुश्किल है। ये अमल और भी बहुत भाइयों को मैंने ये बताया, जब वो किसी ऐसी मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं, ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि मखलूक की जानिब उनकी नज़रें नहीं जाती, तो इस अमल के करने के बाद अल्लाह पाक ने उनको मुश्किलात से निकाला और परेशानियों से निकाला। तो आपसे भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप पर भी कोई हाजत पेश आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अपनी निगाहें सिर्फ़ एक अल्लाह के सामने और अपनी हाजात सिर्फ़ एक अल्लाह के सामने बयान करें, मखलूक के सामने ना बयान करें। क्योंकि अगर उसके सामने करेंगे तो आपका अकीदा, जब भी आप पे कोई हाजत आएगी तो आपकी निगाहें मखलूक की तरफ जाएंगी, अल्लाह से हट जाएंगी। तो एक जूती का तस्मा भी टूट जाए तो उसकी भी हाजत अपने रब के सामने पेश करें। अल्लाह पाक गैबी ख़ज़ानों से आपको वहाँ से देंगे जहाँ आपकी सोच भी नहीं होती। और आखिर में मैं तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस अमल को सदका जारिया समझ के आप आगे शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।